نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہم نماز کے مسائل میں ہیں، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے جو کیفیت ہوتی ہے انسان، اس سے پہلے ہم کافی مسائل پڑھ چکے ہیں، طہارت کے مسائل پڑھے ہیں، وضو کے مسائل، نماز کے شرائط، اور پچھلے دو سبق میں سبق نمبر 126 میں رفع الیدین کے بارے میں تمام دلائل اور طریقہ پڑھ لیا۔ پھر سبق نمبر 127 میں ہم نے نماز کی تکبیر تحریمہ سے نماز کا طریقہ شروع کیا۔ تو اس میں ہم نے پچھلے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ جو چاہے کہ پوری طرح سے نماز کے سارے مسائل کو سمجھ لے تو ہمارے یہ تینوں سبق، آج کا سبق اور اس سے پہلے کے دو سبق 126 سبق نمبر 126 127 اور 128 آج کا سبق ہے، اور اس کے بعد بھی شاید ایک یا دو سبق ہوں گے جس میں ہم نماز کا پورا طریقہ اور اس کے تمام دلائل، تمام دعائیں، تسبیحات، ہر چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں نماز کی نیت کو سمجھا تھا کہ نیت کرنا کیسا ہے، پھر تکبیر تحریمہ، پھر دعائے استفتاح کو سیکھا تھا، کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں، ان کا ترجمہ، ان کے معنی اور وضاحت پڑھی تھی ہم نے۔ پھر تعوذ کہ شیطان کی مردود کے شر سے پناہ ہم مانگتے ہیں نماز کے اندر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی سورہ، کوئی اور سورہ، ان سب کے مسائل، دعائیں، ہر چیز ہم سمجھ چکے ہیں سبق نمبر 127 میں۔ اب ہم رکوع پر پہنچے ہوئے ہیں، تو آج کا سبق جو ہے وہ رکوع کے مسائل کے بارے میں ہے۔ قیام میں سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑے رہیں، پھر رکوع میں جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سورہ ہم نے مکمل کی، سورہ فاتحہ پڑھی اور کوئی اور سورہ پڑھی، اس کے بعد فوراً سے رکوع میں جانے کے بجائے تھوڑا سا انسان خاموشی سے کھڑا رہے اور پھر سکون سے رکوع میں جائے، کیونکہ نماز میں ہم نے پیچھے سبق میں یہ بھی جانا تھا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرنا ہے، تو یہ مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کے کافی دلائل سمجھائے ہیں سبق نمبر 126 میں، اور کون سے امام اس رفع الیدین رکوع کے وقت نہیں مانتے، یہ بھی میں نے بتایا، ان کے بھی دلائل میں نے بتائے۔ تو آج میں سارے دلائل بتانے کے بجائے صرف مختصراً یہ بتا دیتی ہوں کہ کہاں کہاں رفع الیدین ہوگا۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب وہ اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، جب ہم نماز شروع کرتے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے قبل، ٹھیک ہے، ہمارا قیام مکمل ہوتا ہے، پھر ہم رکوع میں جانے کے لگتے ہیں، اس وقت ہم اس سے قبل رکوع میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ اور وہ رفع الیدین کیسے ہوتا ہے؟ رفع الیدین میں دونوں طریقے سے ثابت ہے کہ یا تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بڑا اٹھانا ہے یا پھر کندھوں تک، اور اس میں ہماری ہاتھوں کے ہتھیلیاں کھلی ہیں، سامنے کی طرف ہم ہتھیلیاں ہوتی ہے جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں، اور انگلیاں بھی سیدھی ہوتی ہیں، اور انگلیوں کے درمیان بہت فاصلہ بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ چپکی ہوئی بھی نہیں ہوتی ایک دوسرے سے، بس ایک نارمل طریقے سے جیسے انسان اپنا ہاتھ کھولتا ہے، ہتھیلی کو کھولتا ہے، اس طرح سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو رکوع سے جب دوبارہ رکوع کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں، جب بھی رفع الیدین کرنا ہوتا ہے، اور جب 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت سے جب اٹھتے ہیں جب بھی ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب اس میں دلائل، آج میں اس کے دلائل کے بارے میں تفصیلات نہیں کروں گی، لیکن بہت سے صحیح احادیث سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ صرف ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا،
تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھایا، پھر بھی اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اور اس کے تحت امام بخاری کے جو استاد علی بن مدنی وہ فرماتے کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اور ایک یہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانپ لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ تو یہ وائل بن حجر جو ہے وہ 9 ہجری اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عام طور پر حدیث کے بارے میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ کبھی کبھار اگر کسی حدیث کا حکم میں تبدیلی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک پہلے حکم کو منسوخ کر کے بعد میں کوئی اور حکم فرماتے تھے، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو بعد کا آپ کی زندگی میں جو بعد کا حکم ہوتا تھا پھر اس کو مانا جاتا تھا۔ تو چونکہ یہ رفع الیدین کے بارے میں کچھ لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ پہلے تھا نماز میں پھر منسوخ ہو گیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو بتائی ہے، کیونکہ وائل بن حجر نے جو یہ حدیث بیان کی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے 9 اور 10 ہجری میں آئے تھے، تو پھر جب اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اوقات میں یہ عمل آپ کا تھا، تو گویا کہ یہ رفع الیدین کرنا کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے، 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخر عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا تو یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 401 اور صحیح حدیث ہے۔ تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ رفع الیدین کی پوزیشن ہے کہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں اور کوہنیاں جو ہے وہ انسان کے پہلوؤں سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہے، انسان کی پسلیوں سے دور ہے، چپکی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسرا، گھٹنوں کو جب رکوع میں انسان جھکتا ہے تو گھٹنوں کو اس طرح سے انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ کمر بالکل سیدھی ہے، ٹھیک ہے، اور سر اور کمر کا اینگل ایک ہی ہے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اور جو ہاتھ ہے، بازو جو ہے وہ اس میں کوہنیوں پر خم نہیں ہے بلکہ بازو جو ہے وہ سیدھے جاتے ہیں گھٹنوں تک۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے انسان کا رکوع میں جانے کے لیے، اور انسان نظریں جو ہے وہ زمین پر سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، اسی طرح ہم جب رکوع کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، اور اس کے لیے صحیح احادیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، مستدرک حاکم میں، اور صحیح حدیث ہے، اور اس میں ہے اجعل بصرک حیث تسجد، اپنی نظر کو وہاں رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ یہ ایک عام حکم ہے رکوع کے لیے، قیام کے لیے اور سجدے کے لیے۔ تشہد میں جب انسان بیٹھتا ہے اس وقت اس کی نگاہوں کو اپنی انگلی شہادت کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر کی طرف رکھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم آگے مسئلہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ والی حدیث جو تشہد میں نگاہوں کا ذکر ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سنن نسائی کی حدیث ہے،
اور اس میں انسان جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو اپنی نظر کو انگلی پر سیدھے شہادت کی انگلی پر رکھنا ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ آج کے سبق میں ہم صرف رکوع کے مسائل پڑھ رہے ہیں، تو جب تشہد کے مسائل میں جائیں گے تو وہ حدیث میں دلیل کے طور پر پیش کروں گی آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 ہے۔ پھر رکوع میں پشت بالکل سیدھی رکھے اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی کہ سر نہ تو اونچا ہو نہ نیچا ہو، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو تصویر میں بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 498 ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں بازوں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، اور گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، جو ہم نے یہاں پر تصویر میں دیکھا، اس طرح سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو حدیث ہے یہ حسن حدیث جامعہ ترمذی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ تو یہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ کوہنیاں جو ہے انسان کے بازوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے، کوہنیاں بازو سے نہیں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رکوع میں جب انسان چلا گیا تو اب سکون سے پہلے اپنی پوزیشن، جس پوزیشن میں رکوع کرنا ہے اس کو اختیار کر لے۔ اس کے بعد دعائیں پڑھنی ہے رکوع کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ابھی تک؟ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کیا، اور پھر اپنی پوزیشن کو سنبھالا جو رکوع میں ہم نے کرنے کا ہے وہ، اور ہماری نگاہیں سجدے کی طرف جگہ پر ہے، اور اب ہمیں دعائیں پڑھنی ہے۔ تو رکوع کی جو دعائیں ہیں کچھ کافی دعائیں، ایک سے زیادہ دعائیں ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو دعا ہے چونکہ چھوٹی ہے تو ہمیں رکوع اور سجدے کو تھوڑا سا طویل کرنا ہوتا ہے، اور تاکہ ہم اطمینان سے ایک پوزیشن میں کچھ دیر تک رہ سکیں۔ تو اس لیے ویسے تو کوئی تعداد کی پابندی نہیں ہے کہ ہم کتنی بار کون سی دعا پڑھیں، لیکن چونکہ یہ چھوٹی دعا ہے تو اس کو کم از کم اگر ہم سکون سے 3 بار پڑھ لیں تو ہمارا رکوع کا منیمم وقت جتنا ہوتا ہے اتنا انشاءاللہ ہو جائے گا، ہمارا سکون سے ہمارا رکوع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ دوسری دعا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکوع میں اکثر یہ کہتے تھے۔ حدیث نمبر 3 جو تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اب یہ رکوع اور سجود میں 3 تسبیحات سے کم نہیں پڑھنا، تو یہ پابندی نہیں ہے، لیکن انسان چونکہ اس کو سکون سے کچھ وقت رکوع میں رہنا ہوتا ہے تو کم از کم 3 بار پڑھے، اور اس سے زیادہ جتنا چاہے اتنا پڑھے، اور طاق ہو یا طاق عدد ہو یا جفت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ پھر سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جو ہے جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ اچھا، سیدنا عوف بن مالک روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک نہایت ہی پاک ہے۔
پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے تھے، اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلمت خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی، میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ دیکھیے یہ ساری دعائیں جو ہے نا، اس میں سے ہم کوئی بھی پڑھیں اور صرف ایک ہی دعا ہمیشہ نہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا، ہمارا دھیان نماز کی طرف رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ان سب کو جب ہم پڑھیں تو ان کے ترجمے کو ذہن میں لا کر پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اللہ کی بڑائی کا ہمیں دل میں محسوس ہو اور ہم پڑھ رہے ہوں نماز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنا نماز میں انسان کا خشوع ہوگا، دھیان ہوگا، مطلب کو سمجھے گا، جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اس کے سمجھ میں بھی خود آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب سے، تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ یہ سارے دلائل اس کی ریفرنس ہیں۔ صحیح بخاری کا پہلے نمبر 1 صحیح بخاری کی دعا تھی، پھر صحیح مسلم کی، پھر صحیح سنن ابی داؤد کی، پھر صحیح مسلم کی دوبارہ۔ تو یہ ساری کی ساری مسنون اور صحیح دعائیں ہیں اور ہمیں نماز میں ہمیشہ مسنون دعائیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نماز میں اطمینان، نماز کے ہر رکن میں اطمینان ضروری ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہر رکن سے ہے تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قوم جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا کر پھر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل ہو، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اسی طرح اپنی نماز پوری کر۔ تو گویا اس حدیث میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نماز میں اطمینان اور سکون بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے انسان کو خشوع اور خضوع، اللہ کی طرف دھیان ہونا بہت ضروری ہے، انسان کو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں دیکھنا ہے، اپنا دھیان سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توجہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کے الفاظ اور معنی پر رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں رکھ کر نماز پڑھنا ہے انسان کو، اور ہر نماز کے ہر رکن جو ہے، قیام ہے، رکوع ہے، جلسہ ہے، سجدہ ہے، سب کو پہلے پوری طرح جس پوزیشن میں جس انداز میں اس کام کو کرنا ہے وہ انسان اپنے جسم کو اس انداز سے کر لے سکون کے ساتھ۔ جب وہ اس پوزیشن میں آ جائے پھر جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار سے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا، کیونکہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب انسان کی نماز میں خشوع خضوع اور اطمینان نہیں ہوتا تو پھر نماز اس کی ناقص ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا خیال رکھے۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی 793۔ سیدنا ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے۔ یہ ہم نے اس کی پوزیشن اوپر دیکھ لی کہ کیسے درست رکھنی ہے، سیدھی بالکل ہو، سر کے ساتھ سر اور کمر سب ایک سیدھ میں ہو۔ تب سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام پڑھا رہا ہو، اب ایک مقتدی کو دیر ہو گئی آنے میں، تو اب جو کہ امام کے ساتھ مقتدی جہاں پر بھی جس مقام پر امام ہوتا ہے وہاں پر نیت کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب ان صحابی سیدنا ابو بکرہ، یہ ابو بکر رضی اللہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی ہے، ابو بکرہ نام ہے ان کا۔ اب انہوں نے کیا کہ ان کو یہ ہوا کہ مجھے یہ رکعت مل جائے جس میں ابھی جس کے سورہ فاتحہ اور قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے، تو انہوں نے ابھی اپنی مقام پر نہیں پہنچے تھے، صف میں نہیں پہنچے تھے، اور انہوں نے اپنی رکوع کی پوزیشن میں اپنے آپ کو کر لیا اور پھر چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے۔ تو ان کو یہ تھا کہ میں رکوع میں چلا جاؤں، کہیں مجھ سے رکوع نہ مس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بات میں جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ایسا مت کرنا۔ دیکھیں یہاں پر کچھ مسائل اٹھتے ہیں اس حدیث سے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اب ادھوری نماز میں انسان پہنچتا ہے، امام رکوع میں پہنچ گیا ہے، تو اگر اس کو رکوع مل جائے گا تو اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ یہ کیونکہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس رکعت میں تم آئے تھے اس کو اب دوبارہ پڑھ لینا، یہ نہیں فرمایا۔ تو اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا، مگر یہ اندازہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اندازہ کیوں صحیح نہیں ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم رکعت کو دہراؤ، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رکعت تمہاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم خود سے اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہمیں ایسی صورت میں ہمیں دوسرے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں جب بات واضح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا تو ایک مسئلہ پورا واضح ہو گیا، لیکن یہاں پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اس شخص کی جو رکوع میں آیا تو ان کی نماز وہ والی رکعت پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر دوسرے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرانے کا ذکر ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری یہ رکعت ہو گئی۔ تو کیونکہ یہاں پر یہ مقصد نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ سمجھانا مقصود تھا کہ نماز میں صف میں آنے سے پہلے وہ صحابی رکوع کی حالت میں آ گئے تھے، تو یہ ان کا عمل صحیح نہیں تھا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جب انسان دیر سے بھی آئے تو پہلے اپنی صف میں آ جائے، اور اس کے بعد امام جس جگہ پر ہو، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، کہیں بھی ہے، تو وہ نماز میں جڑ جاتا ہے، نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر امام رکوع میں تھا اور کسی مقتدی نے امام کی جماعت میں شامل ہوا تو اب اس کی وہ رکعت پوری ہو گئی، کیونکہ ہمیں بہت سے صحیح احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ انسان اس میں اس طرح سے شامل ہونے میں انسان نے وہ رکعت میں نہ سورہ فاتحہ پڑھا، نہ اس نے تکبیر تحریمہ کی، نہ تکبیر تحریمہ کر کے بھی اگر رکوع میں چلا گیا تو سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھا، اس لیے وہ رکعت جو ایک عام حکم ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیام اور قراءت فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیا گیا ہے نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص رکوع میں شامل ہوتا ہے نہ وہ قیام کرتا ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس وجہ سے اس کی وہ رکعت نہیں کاؤنٹ ہوگی، بلکہ
جب امام اپنی نماز پوری کر لے گا، سلام پھیر لے گا، تو وہ شخص اٹھ کے اپنی وہ رکعت کو پوری کرے گا۔ اور اس کی جو دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے ہر رکعت میں پڑھنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اگر تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دوسری حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی۔ اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہ رہی، اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورہ فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے۔ سلسلے میں دوسری حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، جو نماز تو امام کے ساتھ پا لے اسے اس کے ساتھ پڑھ، اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے دے۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب ایک مقتدی بعد میں آتا ہے تو وہ کیا کرے کہ امام کے ساتھ جتنی نماز پڑھ لے، اس کے بعد امام جب سلام پھیر لے تو پھر مقتدی اپنی نماز کی قضا باقی جو چھوٹ گئی اس نماز کو پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیں ہر عبادت کا عمل جو ہے چونکہ ہمیں یہ اس کی قبولیت کے لیے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ضروری ہے، آپ نے جو طریقہ بتایا وہ ضروری ہے، ہمیں اس کے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، سورہ حشر کی آیت ہے یہ، تو آیت نمبر 7 ہے اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے لے لو، جبکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی اور نہ اپنی امت کو سکھائی ہے جس کی کسی رکعت میں قیام اور سورہ فاتحہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے دلائل کس بات کے ہیں کہ انسان اب امام کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو اگر ادھوری رکعت میں آتا ہے تو اس کو وہ رکعت نہیں کاؤنٹ کرے گا، اگر رکوع میں آئے گا تو وہ رکعت رکوع میں وہ جوائن تو کر لے گا، ٹھیک ہے، صف میں آ جائے گا، امام کے ساتھ شروع کر دے گا، لیکن اس رکعت کو دوبارہ پڑھے گا۔ یہ سارے اس کے دلائل ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری بات انہی احادیث سے ایک دوسری بات نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو پھر جو لوگ عورت کے لیے ایک دوسرا طریقہ بتاتے ہیں، سجدے کا، عورت کے لیے سجدے کا طریقہ مختلف بتاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کا سجدہ کچھ الگ طریقے سے۔ آپ نے ایک جنرل حکم دیا، عام حکم دیا کہ تم لوگ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی پڑھا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں کا طریقہ واقعی الگ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ضرور فرماتے کہ تم لوگوں کو اس طرح سجدہ کرنا ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں موجود، اس لیے عورت اور مرد کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جماعت کی نماز ہے، جبکہ عورتوں کے لیے عورتیں چاہے تو جماعت میں جا سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی ہے، لیکن عورتوں کی جو بہترین اور افضل نماز ہے وہ گھر کے اندر کے کونے میں ہے، جہاں وہ اپنے گھر میں سکون سے ایک کونا پسند کر کے وہاں پر نماز پڑھے، تو وہ نماز عورت کے لیے زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیں رکوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب رکوع کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ رفع الیدین ہے، یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ رفع الیدین ہوا۔ اب اس کے بعد جو کھڑے ہیں ہم، تو اس میں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، ہمیں فوراً سے جھک کر ہمیں سجدے میں نہیں جانا، اور یہ جو کھڑا ہو کے رکنا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو قومے کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ واضح ہو کے رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے سیدھے کھڑا رہنے کو قومہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے رہتے اور بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں یہاں بھی کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیسے؟ اگر امام یا منفرد ہیں تو رکوع سے قومے کے لیے کھڑا ہوتے وقت یہ پڑھیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے وقت جب اٹھتے ہیں تو ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ اگر ہم منفرد اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم
امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا ہم امام ہیں، ہر صورت میں ہمیں رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اچھا، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد قومے میں ہم آ گئے. قومہ میں ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. تو یہ جو دعا ہے چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ یہ کس وقت پڑھیں گے؟ جب ہم رکوع سے پوری اچھی طرح کھڑے ہو گئے. اب قوما میں سجدے میں جانے سے پہلے ہم قوما میں کھڑے رہیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا رفع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. پھر ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ بولنے والا کون تھا؟ کیونکہ عام طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے تھے تو قوما میں ربنا ولک الحمد پڑھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربنا ولک الحمد کہتے تھے اور مقتدی بھی کہتے تھے، لیکن اس شخص نے یہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے، جب یہ قومے میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کون شخص تھا؟ تو اس سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے جلدی کر رہے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ، یعنی ربنا ولک الحمد تو ہمیں آتا ہے، ہم اس میں اتنا یہ ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ یہ بڑی فضیلت والی دعا ہے. تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور یہ کب پڑھیں گے؟ ہم قوما میں پڑھیں گے. جب رکوع سے ہم اٹھ جائیں گے اور اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے. اچھا، چونکہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب ہم قوما میں کھڑے ہیں تو ہمارے ہاتھ سینے پہ باندھ لیں یا پھر ہم ہاتھوں کو بس دونوں طرف سیدھا رکھیں. تو یہ اس کے لیے دونوں طرح سے جائز ہے. یا انسان قوما میں جب ہو تو اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سینے پر بھی رکھ سکتا ہے، یا ہاتھوں کو سیدھا بس سائیڈوں پر رکھے تو یہ بھی جائز ہے. اچھا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ دعا پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدہ. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں سے کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری دعا ہے. تو انسان یہ بھی پڑھ سکتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ پہلے ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. اے تعریف اور بزرگی والے بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے ہی لائق ہے.
ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی۔ اور دولت مند صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے یہ بھی، اور یہ بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد جب اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑنے کے بعد ہم قوما میں کھڑے رہیں گے کچھ دیر اور یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ دعا ہے، قوما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقى الثواب الابید من الوسخ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو دعا ہے اس میں ہم اپنے لیے دیکھیں استغفار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم گناہوں اور خطاؤں سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں پاک کر دے۔ کیسے پاک کر دے؟ جیسے کہ سفید کپڑا بالکل میل کچیل سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ مجھے برف اور اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے، تو چونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا اثر انسان کے دل پر آتا ہے، اور گناہوں میں ایک تپش اور گرمی ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جب معاف کر کے ہمیں پاک صاف کر دے تو ہمارے دلوں میں اطمینان کی ٹھنڈک ہوگی۔ دوسرے قیامت میں چونکہ مرنے کے بعد چونکہ گناہگار جن کے گناہ معاف نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی گرمی میں ان کو برداشت کرنی پڑے گی، آگ برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر چونکہ اس آگ سے بچنے کے لیے بھی ہماری دعا ہے اس میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل ٹھنڈے برف اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے، یعنی اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب کرے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو یہ دعا اچھی ہے، بہت پیاری ہے، انسان کو ہر دعا میں جیسے ہر رکعت میں اگر ہم قوما میں کھڑے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور نماز کے دوران جو ہے نا وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ دعا بھی یاد کرنی ہے۔ بہت سے لوگوں کو قومے کا علم نہیں ہے، وہ جلدی سے بس رکوع سے اٹھتے ہیں اور فوراً سجدہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن قوما میں ہمیں دعاؤں کا موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سکون سے اس میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو بھی نماز کے فرائض ہیں اس کو سکون سے کریں گے، اطمینان سے کریں گے، ان کا پورا حق ادا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں گناہوں کا نتیجہ چونکہ آگے اس لیے برف اور اولوں سے ٹھنڈے پانیوں سے گناہ دھلوانے کی دعا کی جائے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد بیٹھنے کے۔ یہ چاروں چیزیں رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتے تھے۔ دیکھیں اب یہ غور طلب بات ہے، ہمیں رکوع میں جتنی دیر لگتی ہے ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قومے میں بھی اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے تقریباً، ٹھیک ہے، اور سجدے میں ہم جتنی دیر دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں جلسہ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے، فوراً سے نہیں اٹھ جانا چاہیے، اور ان سب کی تسبیحات انشاءاللہ ہم سب کی تسبیحات سیکھیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ بہت لمبا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ تو گویا کہ قومہ جو ہے وہ رکوع کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی لمبا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دعائیں پڑھنی ہے تو انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو یہ ہمارا رکوع ہو گیا پورا۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز میں کچھ چیزیں نماز کے لیے جو ہمارے لیے ایکسٹرا فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ اخلاص کی اہمیت دیکھیں، ہم نے سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تو اس کو جو ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے، یعنی ہر رکعت میں نہ صرف وہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد کوئی کچھ اور تلاوت کرتے تھے قرآن سے، ٹھیک ہے، مگر ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ اب دوسرے صحابہ کرام کو ان کا یہ جو عمل تھا وہ تھوڑا سا عجیب لگا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ یعنی جو مقتدی تمہیں کہتے ہیں کہ یا تو سورہ اخلاص صرف پڑھاؤ یا پھر کہیں اور سے کچھ پڑھاؤ، یہ تم کچھ سورہ اخلاص بھی پڑھاتے ہو پھر اس کے بعد کچھ اور بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا مجھے اس سورہ سے خاص محبت ہے، یعنی سورہ اخلاص سے انہوں نے کہا مجھے خاص محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو تیری دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ دو احادیث سورہ اخلاص کی فضیلت بتاتی ہے۔ تو دیکھیں مطلب ہمیں ضروری نہیں ہے کہ یہ معمول بنائے کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص بھی پڑھیں اور پھر دوسری کچھ قرات بھی کریں، یا پھر ہر نماز میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھیں، کیونکہ ہمیں جب ہم کچھ مختلف سورت پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان نماز میں زیادہ رہتا ہے، صرف ایک ہی چیز بار بار پڑھیں گے تو شاید ہمارا دھیان اتنا نہ رہے، لیکن جب بھی ہم سورہ اخلاص پڑھیں اور ہم کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اس سے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو ثواب اور جنت نصیب ہوگی اس سے، کیونکہ اس کی بشارت ہے اس حدیث میں۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر نماز میں بعض اوقات انسان کو جو شیطانی وسوسے آتے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا اللہ کے رسول، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھے، پھر کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تذکارو تھکو یعنی ایسے کر لو۔ تو سیدنا عثمان بن ابو العاص نے بیان کرتے کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، چونکہ نماز میں انسان کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ یہ شیطان بار بار ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے کبھی نماز میں ایسا ہو کہ کسی طرح سے ہمارے دماغ سے خیالات نہیں کم ہو رہے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر بائیں جانب تو کر دے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، نماز کے دوران کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ دیکھیں انسان کا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ اب کچھ بھی سوچ آئی تو ہماری نماز باطل ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات اچھی سوچ بھی آتی ہے کوئی انسان کو۔ تو اس کے لیے یہاں پر حدیث موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی،
نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا، مجھے نماز کے دوران میں یہ یاد آیا کہ ہمارے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا خیال آیا کہ مجھے صدقہ کر دوں میں، یہ سونا میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ خیال آیا چونکہ، تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں بعض اوقات اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور بعض اوقات برے بھی، لیکن اگر برے خیالات بار بار آ رہے ہیں اور کوئی بھی خیال ہم پر بہت حاوی ہو رہا ہے تو ہم پھر تعوذ پڑھ کے اللہ سے شیطان مردود سے کی شر سے پناہ مانگ لیں۔ لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی خیال آیا تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر نماز میں رونا، سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ دیکھیے جب بعض اوقات انسان بہت زیادہ اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جتنا انسان اللہ سے جڑا ہوا ہو نماز کے دوران تو یہ نماز اس کی بہت ہی افضل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہمارے رکوع کے مسائل پورے ہو گئے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سجدے کے مسائل پڑھیں گے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔